آج کی ویڈیو میں ہم شیعہ کے ماتم پر بات کریں گے۔ شیعہ چھریوں کا جو ماتم کرتے ہیں، خصوصی سر میں جو چھریاں مارتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور ابھی جو ہم آپ کو ویڈیو دکھانے والے ہیں وہ حسن اللہ یاری صاحب کی ہے۔ حسن اللہ یاری صاحب سے ایک بندے نے سوال کیا ہے اور حسن اللہ یاری صاحب ڈائریکٹ جو ہے رہبر معظم علی خامنائی صاحب اور خمینی صاحب کے اوپر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف انسان ہے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، لاسٹ کویسچن میرا یہ ہے کہ ماتم جو ہے میں خود کرتا رہا ہوں، چھڑیوں کا ماتم اور سر کا ماتم نہ کما کا، تو پھر میں نے یہ چھڑیوں والا ماتم پھر میں نے چھوڑ دیا تھا، ہاتھ کا ماتم کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آگ پہ چلتے ہیں، یہ کافی دیکھو بھائی، یہ دیکھو، یہ شیعہ مولوی پاگل ہے، خامنئی صاحب بیوقوف ہے۔ اگر یہ جائز ہے تو یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، سینے ہاتھ سے مارنا جائز ہے، پشت پہ مارنا جائز نہیں ہے۔ یہ شیعہ دیکھو، شیعہ مولویوں کی حماقت ہے کہ نہیں ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے؟ کس روایت میں؟ میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، وہی میں عرض کر رہا ہوں نا۔ تو آپ اپنے مولوی خامنئی صاحب کے کے مقلدین سے کرو۔ خامنئی جیسا ان پڑھ مولوی یہ پیسے کے زور سے مفتی بنا ہے۔ یہ مولویوں کے سسٹم میں اگر پیسے ہیں تو مرجعیت ہے، تو سب کچھ ہے، پیسے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پیسے کے زور سے نہ علم کے زور سے، اس کے پاس کچھ، یہ عقیدے میں بہت ہی گھٹیا آدمی ہے۔ دونوں یہ جواد نقوی ہے نا آپ کے لاہور، اسی طرح کا یہ بالکل 100% وہابی ہے یہ خامنئی۔ اس کو انقلاب سے پہلے سب کہتے تھے یہ وہابی، یہ سنی ہو چکا ہے، یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے۔ یہ ابو بکر، عمر اور عائشہ کی محبت میں یہ غرق ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کے عزاداری کے خلاف ہے۔ فارسی میں اگر آپ ہوتے ہیں نا، فارسی میں اس کے کلپ بہت زیادہ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی اور امام علیہ السلام کی مصیبت مصائب پہ مجلس رکھنا یہ بدعت ہے، اس کا قول ہے۔ نوحہ سرائی کرنا بدعت ہے۔ حضرت باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام کے مصیبت میں یا حسین کہنا، ہاتھ اٹھا کے یا حسین کہنا، یہ بدعت ہے۔ خلاصہ یہ 2 نمبر کا وہابی ہے خامنئی صاحب۔ تو اگر وہ کہتا ہے کہ آپ پشت پہ نہ مارے زنجیر، یا زنجیر ماریں چاقو سے، چاقو والی تیغ والی زنجیر نہ ماریں، تو یہ کیا حماقت ہے؟ اگر ہاں تو ایران میں کیا ہے؟ ایران میں جو ہے نا وہ زنجیر کی اجازت ہے، لیکن اگر زنجیر پہ تیغ ہو، چاقو ہو، تو اس کو اجازت نہیں دیتا۔ بھائی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں حدیث، تو وہ زنجیر والی حدیث ہمیں دکھانا۔ تو عرض یہ ہے کہ حدیث میں یہ لکھا ہے کہ اظہار بے قراری، اظہار بے چینی اہل بیت علیہ السلام کے مصیبت میں یہ کرنی چاہیے، بے قراری ظاہر کرنی چاہیے۔ بے قراری اس سے بھی ہوتی ہے، زنجیر سے بھی ہوتی ہے، اور چاقو والی زنجیر سے بھی ہوتی ہے۔ اوکے، اس کی نس جو ہے وہ بے قراری والی نس۔ اوکے، تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر۔ بڑی مہربانی، تھینک یو۔ ہم اگر مثال کے طور پر حسن اللہ یاری صاحب نے یہ جو کہا کہ علی خامنئی صاحب جو ہے اور یہ بے وقوف ہے، یا پھر اس کے پاس عقیدہ نہیں ہے، یا پھر یہ جو اللہ یاری صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ اللہ یاری صاحب تو ایجنٹ ہے۔ تو ہم جو ہے نا گوگل سے خامنئی صاحب کی ویب سائٹ نکالتے ہیں اور ان کا ماتم پر فتویٰ دیکھتے ہیں۔ چلو جی، یہ دیکھیں، یہ آپ ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں علی خامنئی صاحب کی، یہ دیکھیں انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے ماتم کے اوپر۔ تو یہ تو بھائی انگلش میں ہے، تو ہمارے مومنین جو ہے وہ انگلش کیسے سمجھیں گے؟ تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ گوگل ٹرانسلیٹ کریں گے۔ اچھا، یہ گوگل ٹرانسلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں پکچر، تو یار گوگل ٹرانسلیٹ میں اگر کوئی انسان اردو بھی نہ پڑھا ہو تو اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہے۔ ابھی ہم آپ کو اس کا جو ہے جو فتویٰ ہے علی خامنئی صاحب کا ماتم کے اوپر، یہ ہم فتویٰ اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اللہ یاری صاحب جو کہتے ہیں ان کے بارے میں وہ غلط کہتے ہیں، اور لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ یاری جو ہے وہ ایجنٹ ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات کا بھائی پتہ ہونا چاہیے کہ ماتم کے اوپر جو ہے وہ رہبر معظم کیا کہتے ہیں۔ تو ان کی ویب سائٹ سے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، اور اردو زبان میں، کیونکہ انگلش میں ہے تو اس کو اردو ٹرانسلیٹ کر آپ کو ہم سنوا رہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بہت اہم ویڈیو ہے، بسم اللہ۔ تدبیر ایک ناجائز عمل ہے۔ اوکے، تکبیر جو ہے اس میں بولا جا رہا ہے، یہ اس سے مراد ماتم لی جائے، ٹھیک ہے؟ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں
یہ درست ہوتا اگر وہ تدبیر کے بارے میں بات نہ کرتا. وہ کہہ سکتے ہیں تمہیں تدبیر سے کیا لینا دینا, کچھ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں, انہیں ایسا کرنے دو. نہیں, ایسے غیر قانونی اقدامات پر خاموش نہیں رہ سکتا. اگر انہوں نے امام خمینی رحمت اللہ کی بابرکت زندگی کے دوران تبلیغ کی ہوتی جیسا کہ وہ پچھلے 4-5 سالوں میں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں, تو یقیناً اس کے خلاف بولتے. یہ غلط ہے کہ کچھ لوگ خون توڑنے کے لیے اپنے سر پر خنجر مارتے ہیں. وہ کس چیز کی تلاش میں ہے؟ اس کو ماتم کا عمل کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ بلا شبہ اپنے ہاتھ سے سر پر ہلکا ڈھول بجانا سوگ کی ایک مخصوص علامت ہے. آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ جب لوگ غم سے نڈھال ہوتے ہیں تو وہ اپنے سینے یا سر پر ہاتھ مارتے ہیں. یہ سوگ کے لیے تکلیف کی ایک عام علامت ہے. لیکن آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کسی عزیز کے کھو جانے کے غم میں ڈوبا ہوا خون بہانے کے لیے اپنے ہی سر پر خنجر لے کر جاتا ہو؟ یہ ماتم کی شکل کیسے ہو سکتی ہے؟ آیت اللہ خامنی 7 جون 1994. اوکے 1994 میں انہوں نے یہ جو فتویٰ دیا ہے اور مثال دی ہے علی خامنائی صاحب نے خمینی صاحب کی، کہ اگر یہ جتنے بھی لوگ ہیں خمینی صاحب کی زندگی کو جانتے تو ان کو پتہ چلتا کہ وہ ماتم کے شاید خلاف تھے، یا پھر وہ ماتم ایسے ہلکا ہلکا یا پھر ایسے ہلکا ہلکا وہ جائز سمجھتے تھے. خونی ماتم کو وہ جائز نہیں سمجھتے تھے اور یہ ناجائز سمجھتے تھے. اور کیونکہ انہی کی فکر کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ خونی ماتم کرنا حرام ہے اور یہ جائز بالکل نہیں ہے. اچھا، یہ تفصیلاً یہ میں نے آپ کو شارٹ فتویٰ ٹیکسٹ ٹو اسپیچ وائس میں سنایا اردو ٹرانسلیٹر سے. اگر آپ ویڈیو کا کامنٹ باکس میں کہیں گے تو میں ان کا تفصیلاً فتویٰ جو ہے وہ آپ کو سناؤں گا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسے لوگ پسند نہیں ہیں مجھے، اور وہ میں ان لوگوں سے ناراض ہوں. علی خامنائی صاحب اپنے فتوے میں کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے ناراض ہوں جو کہ یہ خونی ماتم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ خونی ماتم کیوں کرتے ہیں. اچھا، اور یہ جو ہے اس فتوے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے کافی ٹائم سوچا اس کے بارے میں خونی ماتم، تو میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں. تو یعنی کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کے کامنٹ باکس میں بتایا، میں پھر وہ ان کا تفصیلاً فتویٰ بھی آپ کو ایسے ٹیکسٹ ٹو اسپیچ میں سناؤں گا. ابھی اس فتوے کی بات کریں تو اس فتوے میں انہوں نے جو ہے نا وہ بولا ہے کہ خمینی صاحب کے بارے میں دلیل کے طور پر بات کی ہے. حالانکہ 12 ائمہ جو ہے ہمارے معصومین، 14 معصومین، ان سے انہوں نے کوئی روایت نہیں لے کر آئے. ہم شیعہ تو ان کے ہیں، یا خمینی کے ہیں یا خامنائی صاحب کے شیعہ ہیں، ہم ان کو تو فالو نہیں کرتے. یہ ہمارے مقصد، ان کو آیت اللہ بنایا، ان کو امام خامنائی، امام خمینی، ہمارے یہ تو امام نہیں ہے اور یہ آیت اللہ بھی نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی یہ ماتم کی مخالفت بالکل کر رہے ہیں، فتوے نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ یاری یہاں پر جو ہے نا صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے انہوں نے اللہ یاری صاحب نے ویڈیو میں جو کہا ہے ان کے فتوے سے وہی باتیں ثابت ہو رہی ہیں. لہٰذا جو ہے ایرانی ایک لیڈر کے طور پر یہ اچھا کام کر رہے ہیں علی خامنائی صاحب. لیکن اگر اسلامی طریقے سے دیکھا جائے، اہل بیت علیہ السلام کے طریقے سے یہ منحرف ہیں. ہم ان کو ایک اچھا لیڈر، ایک اچھا انسان سمجھ سکتے ہیں ایران کے حد تک. اور اگر یہ اسلام کی حد تک جائیں تو اسلام کی حد تک بھائی یہ اپنے فکر اور سوچ سے کام لیتے ہیں. قرآن اور اہل بیت کی دلیل پر یہ کام نہیں کر رہے، یہ فتوے نے ثابت کر دیا ہے. باقی کامنٹ باکس میں آپ بتائیے گا. اور تمام شیعان حیدر کرار کو قرآن اور اہل بیت کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ حضور پاک سرکار فرماتے کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر قرآن اور اہل بیت کو فالو کرو گے. تو قرآن اور اہل بیت دونوں معصوم ہیں، قرآن بھی حجت ہے اور اہل بیت علیہ السلام بھی حجت ہے. اور حجت جو ہے وہ ہمارے 14 معصومین علیہ السلام ہے. بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. یقیناً آپ کو باتیں سمجھ آئی ہوں گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وعجل فرج آل محمد الشریف.